تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 25واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى آیت نمبر 44۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ۔ ترجمہ: اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کا کوئی کارساز نہیں اس کے بعد، اور آپ ملاحظہ کریں گے ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب تو سٹ پٹا جائیں گے، پوچھیں گے کیا واپس لوٹنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ سورہ شورى آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کس کو گمراہ کرتا ہے، اس کے متعلق قرآن کریم میں بارہا صراحتاً بتایا گیا ہے کہ جو لوگ پہم نافرمانی اور سرکشی سے اپنی صلاحیتوں کو برباد کر دیتے ہیں، دعوت حق سننے اور نور حق دیکھنے سے اپنی گوش و چشم بند کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ گمراہی کے بغیر وہ اور کسی چیز کی طلبگار ہی نہیں، اور جس دل میں ہدایت کی خواہش ہی نہ ہو بلکہ دعوت حق کو حقارت سے مسترد کرنا ہی اس کا معمول بن چکا ہو، تو قدرت زبردستی اس کو ہدایت قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ آج تو کفار کو سمجھایا جاتا ہے لیکن اس پند و موعظت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قیامت کے روز جب بھڑکتا ہوا جہنم دیکھیں گے تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی اور ہوش آئے گا۔ اس وقت راہ فرار تلاش کریں گے لیکن اس روز نجات کے تمام راستے بالکل بند ہوں گے۔ سورہ شورى آیت نمبر 45۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ ترجمہ: اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ پیش کیے جا رہے ہوں گے دوزخ پر اس حال میں کہ عاجز و درماندہ ہوں گے ذلت کے باعث، دیکھتے ہوں گے کنکھیوں سے چوری چوری، اور کہیں گے اہل ایمان کہ حقیقی گھاٹے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے روز۔ سن لو ظالم لوگ ضرور ابدی عذاب میں ہوں گے۔ سورہ شورى آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ حضرت سعید بن جبیر نے طرفن خفیج کا معنی کیا ہے، یعنی شدت خوف کے باعث چوری چوری کن انکھیوں سے دیکھیں گے۔ یونس کہتے ہیں کہ یہاں من بمعنی با ہے، یعنی ذلت اور خوف کے باعث ان کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہوگی اور وہ کمزور آنکھوں سے جہنم کی طرف دیکھیں گے۔ اہل ایمان جب جنت میں ان دوزخیوں کی حالت زار کا مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے کہ ان ظالموں سے زیادہ گھاٹا کس کو ہوا ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنایا اور اپنے اہل و عیال کو بھی تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ سورہ شورى آیت نمبر 46۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ۔ ترجمہ: اور نہیں ہوں گے اس روز ان کے لیے مددگار جو مدد کر سکے ان کی اللہ کے بغیر، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے بچنے کی کوئی راہ نہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 47۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ ترجمہ: لوگو مان لو اپنے رب کا حکم اس سے پیشتر کہ آ جائے وہ دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، نہ ہوگی تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ اس روز اور نہ تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا۔ سورہ شورى
آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ قیامت کے روز کفار کی حالت زار بیان کرنے کے بعد انہیں پھر قبول اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اور انہیں اس پر برانگیختہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس روز کف افسوس ملنے اور اشک ندامت بہانے کے بجائے آج ہی توبہ کر لیں۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی اس کو روک نہ سکے گا۔ اے مشرکو، تمہارے لیے اس روز کوئی پناہ لینے کی جگہ نہ ہوگی۔ آیت کے اس آخری فقرے کے متعدد مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ نکیر کا معنی انکار کرنا ہے، یعنی قیامت کے روز جب ان کا دفتر عمل کھول کر ان کے سامنے رکھا جائے گا تو انہیں یہ طاقت نہ ہوگی کہ اس کے مندرجات کا انکار کر سکیں۔ مجاہد نے نکیر کا معنی ناصر اور مددگار کیا ہے، یعنی قیامت کے دن ان کا کوئی ایسا مددگار نہ ہوگا جو انہیں عذاب الہی سے چھڑا سکے۔ بعض نے نکیر بمعنی منکر یعنی بدل دینے والا، تبدیل کر دینے والا لکھا ہے، یعنی کوئی ایسا آدمی انہیں نہیں ملے گا جو اس عذاب میں رد و بدل کر سکے۔ ابن کثیر نے یہ مفہوم بتایا ہے کہ یعنی تم اپنی شکل و صورت کو بدل کر اور اپنا حلیہ تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتے ہو اور بھاگ نہیں سکتے ہو۔ سورہ شورى آیت نمبر 48۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ ترجمہ: پس اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کے اعمال کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کا فرض تو صرف احکام پہنچا دینا ہے، اور ہم جب مزہ چکھا دیتے ہیں انسان کو اپنی رحمت کا تو خوش ہو جاتا ہے اس سے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے اپنے کرتوتوں کے باعث تو شور مچانے لگتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کفار آپ کی اتنی مخلصانہ کوششوں کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتے بلکہ روگردانی کیے ہوئے ہیں، تو آپ دلگیر ہرگز نہ ہوں۔ ان کی گمراہی اور تباہی کے بارے میں آپ سے قطعاً کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ آپ کا فرض پیغام حق کا پہنچانا تھا، آپ نے اپنا فرض بأحسن وجوہ پورا کر دیا ہے۔ اب بھی اگر وہ باطل پر اڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کی اپنی بدبختی ہے اور اس کی سزا یہ خود بھگتیں گے۔ حفیظ کا لفظ یہاں توجہ طلب ہے۔ علامہ پانی پتی نے اس کا معنی لکھا ہے رقیباً، ایسا نگہبان جس سے ان کی روگردانی پر مواخذہ اور باز پرس کی جا سکے۔ تاج العروس میں اس کا یہ مفہوم بتایا گیا ہے کہ حفیظ اسے کہتے ہیں جسے کسی کا سپردار بنایا جائے اور اس کی نگہداشت و حفاظت اس کے ذمہ ہو۔ علامہ جوہری نے صحاح میں لکھا ہے الحفیظ المحافظ یعنی نگہبان۔ ان تمام تصریحات سے حفیظ کا یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے نگہبان اور محافظ کو حفیظ کہتے ہیں جو ہر طرح سے کسی کا ذمہ دار ہو اور اس کے افعال کے لیے جواب دہ ہو۔ انسان کی دو ہمتی اور سفلا مزاجی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ حضرت بھی عجیب شے ہے۔ اگر راحت و آرام کے دن آ جائیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اور اگر اپنی بدعمالیوں کی پاداش میں رنج و محن کے بادلوں میں گر جائے تو ناشکری کی انتہا کر دیتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے ایسی ہی خستہ حال زندگی بسر کر رہا ہوں، میں نے تو عمر بھر کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ مسرت و شادمانی کے گزرے ہوئے سارے دن اسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گزشتہ تمام مہربانیوں کا انکار کر دیتا ہے، بلکہ اس وقت بھی جب اپنے آپ کو مصائب میں گھرا ہوا پا رہا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جن سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، ان کا بھی اعتراف نہیں کرتا، منہ بسورے ہوئے اپنے رب سے روٹھا روٹھا پھرتا ہے اور آئندہ کے لیے بھی مایوس اور نا امید ہو کر رہ جاتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 49۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ترجمہ: اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے بچیاں، اور عطا فرماتا ہے
جس کو چاہتا ہے فرزند۔ سورہ شورى آیت نمبر 50۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ترجمہ، یا ملا جلا کر دیتا ہے انہیں بیٹے اور بیٹیاں، اور بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اسی کی حکمرانی ہے، ہر چیز اسی کے تصرف میں ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے، اور اگر کسی کو کسی نعمت سے محروم رکھنا چاہے تو زبردستی اسے دینے پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اولاد کے سلسلے میں بھی لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جن کو صرف بچیاں ہی دیتا ہے، بچے کے لیے وہ ترستے رہتے ہیں اور ان کی حسرت پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کو صرف بچے دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، جن کو ملے جلے بچے اور بچیاں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4، وہ لوگ جو بانجھ ہیں، جن میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی مفقود ہے، ان کے ہاں نہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور نہ بچی۔ آخر میں فرما دیا کہ میں علیم بھی ہوں اور قدیر بھی، میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کچھ نہیں دینا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 51۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست، مگر وحی کے طور پر یا پس پردہ، یا بھیجے کوئی پیغامبر یعنی فرشتہ، اور وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ بلا شبہ وہ اونچی شان والا بہت دانا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ اس مقام پر وحی کے لفظ کی لغوی تحقیق اور پھر اس کا اصطلاحی مفہوم ذکر کر دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ صاحب تاج العروس لفظ وحی کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی ایحاء کا اصل معنی تو یہ ہے کہ رازداری میں کسی کو کچھ کہنا۔ قرآن کریم میں ہے یوحی بعضهم الی بعض، سورہ نام آیت 112، یہ اس کا اصلی معنی ہے۔ پھر کبھی اس کا اطلاق صرف الہام پر ہوتا ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں وحی کا اصل لغوی معنی پوشیدہ طور پر کسی کو کوئی چیز بتا دینا ہے، اسی وجہ سے الہام کو بھی وحی کہتے ہیں۔ اظہری کہتے ہیں اشارہ کرنے اور لکھ کر کوئی چیز دینے کو بھی وحی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی تیسرے آدمی کو خبر نہیں ہوتی۔ علامہ راغب اصفہانی نے اس کی مزید وضاحت کی ہے، ان کی تحقیق کا خلاصہ بھی ہدیہ ناظرین ہے۔ وحی کا اصل معنی اشارہ سریہ ہے، یہ کبھی ایسے کلام سے ہوتا ہے جو بطور رمز مستعمل ہو، یا بعض اعضاء کے اشارے سے یا کتابت سے۔ ان مذکورہ وجوہات کے لیے ملاحظہ ہو یہ آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، یعنی اسی طرح بنا دیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، یعنی سرکش انسان اور جن چپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں، یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ شیطانوں کی اس باہمی گفتگو کو وسواس کہتے ہیں، جس کی طرف من شر الوسواس الخناس سے اشارہ کیا گیا ہے، اور کلمہ الہی جس کا القاء انبیاء یا اولیاء کی طرف کیا جاتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ اور اس وحی کی کئی قسمیں ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ وما کان لبشر، یہ وحی یا تو بذریعہ فرشتہ ہوگی جس کو وہ نبی دیکھے گا اور اس کے کلام کو سنے گا، جس طرح جبرائیل شکل معین میں حاضر ہوتے تھے، یا یہ وحی اس صورت میں ہوگی کہ کلام تو سنائی دے رہا ہے لیکن متکلم دکھائی نہیں دے رہا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا کلام الہی سننا، یا یہ وحی بصورت القاء ہوگی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روح القدس نفث فی روحی، روح القدس نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی، یا بدریہ الہام ہوگی جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی فرمائی، یعنی انہیں بدریہ الہام بتایا، یا یہ وحی بذریعہ تسخیر ہوگی، یعنی اس چیز کی فطرت اور طبیعت میں کوئی بات ڈال دی گئی جس کی بجا آوری پر وہ چیز طبعاً مجبور ہے، جیسے اوحا ربک الی النحل، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یا بذریعہ خواب ہوگی جیسے حضور نے فرمایا
وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب خوشخبریاں رہ گئیں، یعنی مومن کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں پس الہام، تسخیر اور خواب کی شکل میں جو وحی ہوتی ہے اس پر آیت کے اس فقرے نے دلالت کی، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اور پس پردہ کلام سننے کی صورت میں جو وحی ہوتی ہے اسے او من وراء حجاب سے تعبیر کیا، اور جو وحی جبرائیل لے کر آتے تھے اس پر آیت کے اس فقرہ او یرسل رسولا نے روشنی ڈالی۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ یہ تیسری قسم انبیاء کرام سے مخصوص ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 52۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے بذریعہ وحی بھیجا آپ کی طرف ایک جاں فضا کلام اپنے حکم سے، نہ آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن اے حبیب ہم نے بنا دیا اس کتاب کو سراپا نور، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں سے، اور بلا شبہ رہنمائی فرماتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ سورہ شورى آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ یہاں روح سے مراد قرآن کریم ہے۔ جس طرح روح جسم کو زندہ کرتی ہے اسی طرح قرآن حکیم دلوں کو حیات جاوید عطا کرتا ہے، اس لیے اسے بھی روح فرمایا گیا۔ کذالک سے مراد وحی کی مذکورہ تمام قسمیں ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ان تمام قسموں کا نزول ہوتا تھا۔ بظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ کتاب کا علم تھا نہ ایمان کا۔ تحقیق طلب یہ امر ہے کہ کیا انبیاء کرام کو بعثت سے پہلے ایمان و کتاب کا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ آیت پڑھتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ مریم، اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ ہم نے انہیں علم و حکمت سے مشرف فرما دیا۔ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق آپ کی عمر 3 سال تھی، اور حکم سے مراد تفقہ فی الدین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں ہی اعلان فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کم سن ہی تھے کہ بھائیوں نے ان کے گلے میں رسا ڈال کر کنویں میں لٹکا دیا تھا۔ اس وقت انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مجدہ سنایا تھا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، سورہ یوسف آیت 15، یعنی ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ انہیں ان کے اس فعل پر آگاہ کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن میں ہی حضرت خلیل سے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، الصافات، اے پدر بزرگوار آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجیے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اگر ان حضرات انبیاء کو بچپن میں ہی ان امور پر آگاہی بخش دی گئی تھی اور ان سے وہ محیر العقول کارنامے صادر ہوئے جو صرف اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کا ہی ثمر ہو سکتے ہیں، تو حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ کیسے فرض کر لیا جائے کہ حضور کو ایمان اور کتاب کا علم نہ تھا؟ سرور کائنات کی قبل از اعلان نبوت زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ بھی اس مفروضے کی تکذیب کرتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب میں بڑا ہوا تو میرے دل میں بتوں اور شعر گوئی کے متعلق بغض اور نفرت پیدا ہو گئی، اور میں نے جاہلیت کے کاموں کا کبھی ارادہ نہیں کیا، صرف 2 مرتبہ خیال آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور پھر میں نے ان کا قصد نہیں کیا۔ حضور بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام گئے۔ اسی سفر میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامات دیکھیں تو آزمانے کے لیے اس نے حضور کو لات و عزا کی قسم کھانے کے لیے کہا۔ حضور نے اپنی کم سنی کے باوجود ارشاد فرمایا اے راہب، مجھ سے ان بتوں کے واسطے سے کوئی بات مت پوچھو، بخدا مجھے جتنی نفرت ان سے ہے اور کسی سے نہیں۔ انبیاء کے بچپن کے احوال لکھنے کے بعد علامہ قرطبی فرماتے ہیں
پھر ان کے حالات میں پختگی پیدا ہونے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول پے در پے ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں معرفت کے انوار چمکنے لگتے ہیں یہاں تک کہ وہ انتہا تک پہنچتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے انہیں چن لیتا ہے وہ اوصاف حمیدہ میں کمال حاصل کر لیتے ہیں، انہیں کسی مشق اور ریاضت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی اس بات سے معصوم ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات سے جاہل ہوں یا ان میں سے کسی بات میں ان کو شک ہو۔ بکثرت ایسی احادیث اور آثار موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء بچپن میں ہی ان عیوب سے پاک ہوتے ہیں اور ان کی نشو نما توحید اور ایمان پر ہوتی ہے، بلکہ معرفت کے انوار ان پر ذو فشاں رہتے ہیں، سعادت و ارجمندی کے الطاف کی مہک سے وہ معطر رہتے ہیں۔ جنہوں نے ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے ان کے نزدیک یہ امر مسلم ہے۔ جب حقیقت حال یہ ہے تو اب اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ علامہ قرطبی نے متعدد جواب نقل کیے ہیں، مجھے یہ جواب ان میں سے زیادہ پسند ہے، یعنی ما کنت تدری مل کتاب لولا انعامنا علیک ولل ایمان لولا ہدایتنا لک، یعنی آپ پر اگر ہمارا لطف و انعام نہ ہوتا تو آپ کتاب کو نہ جان سکتے، اور اگر ہم آپ کی رہنمائی نہ فرماتے تو آپ کو ایمان کا علم بھی نہ ہوتا۔ نیز درایت کی نفی سے علم کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ درایت کہتے ہیں المعرفۃ المدرکۃ بدرب من الحیل، یعنی کسی چیز کو ظن و تخمین سے یا اٹکل پچو سے جاننا۔ تاج العروس میں اس کا یہ معنی لکھا گیا ہے، یعنی ہیلے سے کسی چیز کے جاننے کو درایت کہتے ہیں، اسی لیے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں کیا جاتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں دلائل عقلیہ سے پہچانا جا سکتا ہے، اور دوسری وہ ہیں جن کی معرفت دلائل سمعیہ کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ دوسری قسم کی معرفت نبوت سے پہلے نہ تھی۔ بعض علماء نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اے کنتو من قوم امیین لا یعرفون الکتاب ولا الایمان، اور بلا شبہ آپ رہنمائی فرماتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، یعنی ہم نے قرآن کو نور بنا دیا ہے اور اس کے ذریعے ہم جس کو چاہتے ہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، اور اے محبوب آپ بھی صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 53، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ ترجمہ، جو اللہ کی راہ ہے وہ اللہ جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خوب سن لو سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا ذکر فرما دیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا خالق و مالک وہی ہے، اور اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس میں اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں کے لیے بشارت ہے، اور سرکشوں اور نابکاروں کے لیے دھمکی اور سرزنش ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سب مخلوقات کے دنیوی اور اخروی امور بارگاہ الہی میں انجام پاتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے کام کی وہی تدبیر فرماتا ہے، اس کی قضاء و قدر کے بغیر کوئی پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اہل تحقیق کے نزدیک تمام اوقات اور جملہ احوال میں ہر کام کی بازگشت اسی کی جناب میں ہے۔ جب پردے اٹھتے ہیں اور وسائط دور ہوتے ہیں تب اس مفہوم کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ ہے اور انتہا بھی اسی تک۔ اب چاہے کوئی اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اپنے آپ کو اس کی رضا میں فنا کر دے، ورنہ اضطراراً تو ایسا ہو کر رہے گا۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس چیز سے مفر نہ ہو اسے خوشی سے قبول کر لیا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کی تدفین میں شریک ہوئے، جب اس پر مٹی ڈال دی گئی تو اتنا روئے کہ آنسوؤں سے مٹی تر ہو گئی۔ پھر فرمایا اے لوگو، دنیا کا انجام قبر ہے اور آخرت کی ابتدا قبر ہے۔ اس جہان پر ناز کرنا کتنی حماقت ہے جس کا انجام قبر ہے، اور اس جہاں سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جس کی پہلی منزل قبر ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اول نور اشرق من شمس الازل، اللہم اجعل دنیانا خیرا
مزرعۃ للآخرۃ واجعل قبورنا روضۃ من ریاضات الجنہ۔ یہاں پر 25ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ شورا مکمل ہوئی۔